بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں کو اگر اللہ پاک اختیار دیتا تو وہ اپنی بیٹی کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھتی۔ ماں باپ شادی کرتے وقت اپنی بیٹی کو جہیز کی صورت میں دنیا کی ہر چیز مہیا کرتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کو نصیب نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کی 4 بیٹیاں بھی ہوں تو سب کے نصیب الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا کہ بیٹیوں سے نہیں ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے تو لڑکے والے بہو ڈھونڈتے ہوئے لوگوں کی بیٹیوں کو اس طرح پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ جیسے وہ لڑکی دیکھنے نہیں کوئی قربانی کا جانور پسند کرنے گئے ہوں، کہ وہ اتنی خوبصورت بھی ہو، لمبی بھی ہو، قد بھی اچھا ہو، نین نقش بھی اچھے ہوں، موٹی نہ ہو، اور ان سب چیزوں کو بنیاد بنا کر بہت سے رشتے ختم کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بیٹیوں والوں کے دل پر ان سب باتوں سے کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن جب شادی کر کے بہو گھر پر لے آتے ہیں تو جو لڑکی انہیں چاند جیسی لگتی تھی اور جو ان کے نزدیک لاکھوں میں ایک تھی، اب وہی بہو انہیں سب سے بری لگنے لگتی ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ بہو کو گھر لاتے ہی تمام ذمہ داری اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ کھانا پکانا، صفائی، کپڑے دھونا، تمام ذمہ داری اس کے سپرد ہوتی ہے کہ جیسے وہ بہو نہیں کوئی کام والی ہو۔ اور اگر یہ سب کام کے دوران یا کھانا پکاتے ہوئے اس سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً لڑکی کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں یہ تربیت دے کر بھیجا ہے، یہ سکھایا ہے، کھانا پکانا بھی نہیں سکھایا۔ اور کام کرنے کے باوجود بھی سسرال والے خوش نہیں ہوتے اور اسے ہمیشہ پرائی بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ جب داماد بیٹی کو خوش رکھے تو داماد بہت اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے ماں کا۔ لیکن جب بیٹا بہو کو خوش رکھے تو بیٹا غلام بن گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے ہمارے بیٹے کے اوپر کہ ہر وقت بیوی کی ہی سنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے ہی بہو بھی کسی کی بیٹی ہے۔ گھر میں بہو کے آتے ہی اس سے بے پناہ امیدیں لگا لی جاتی ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ایک لڑکی جس کے لیے آپ نئے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول جس کے لیے نیا ہے، وہ اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ سب چھوڑ کر آئی ہے، تو کیا اسے کچھ دن نہیں لگیں گے آپ کے گھر کے ماحول میں ڈھلنے میں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا مائیں انہیں بھی اسی طرح ذلیل کرتی ہیں جس طرح بہو سے غلطی ہونے پر ساس اس کو ذلیل کرتی ہے اور اس کو طعنے دیتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بہو کسی کی بیٹی ہے اور وہ بہو ہے، بیٹی نہیں۔ کیونکہ بیٹی بہو بن سکتی ہے پر بہو بیٹی نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے سسرال والے تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بہو سے ذرا سی غلطی ہو جانے پر اسے تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ آپ نے بہت سی خبریں سنی ہوں گی جس میں بہو چولہا پھٹنے سے مر جاتی ہے یا پھر تیزاب ڈالنے سے چہرہ جھلسا ہوا ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بہو کو اگر اس کے گھر والوں کا یا ماں کا فون آ جائے تو ساس کو برا لگتا ہے کہ بہو تو ہر وقت فون پر صرف باتیں ہی کرتی رہتی ہے، اسے تو کوئی اور کام نہیں۔ اس کے گھر والے اور ماں باپ ضرور اس کو پٹیاں پڑھاتے ہوں گے، ورغلاتے ہوں گے، لیکن اگر ان کی اپنی شادی شدہ بیٹی ہو تو
وہ اپنی بیٹی کو بھی تو فون کرتی ہیں، ہر وقت اس کی خیریت پوچھتی رہتی ہیں، بلکہ اگر ان کی بیٹی اپنے سسرال میں کام کرے تو ماں پریشان ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو ہر وقت کام میں ہی لگی رہتی ہے، اسے تو آرام کا وقت ہی نہیں ملتا۔ آپ نے ایک بات ضرور دیکھی ہوگی کہ جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے، وہاں گھر کا ماحول کبھی خوشگوار اور پرسکون نہیں ہوتا، وہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے، اور وہاں بہو کبھی اچھی بہو اور بیٹی نہیں بنتی۔ بہو کو کبھی عزت اور مان دے کر تو دیکھو، وہ آپ کو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزت اور محبت دے گی۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ جن لوگوں کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ لوگ اپنی بہو سے زیادتی کرتے ہوئے یا تانے دیتے وقت کاش اپنی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو بہت سارے دل اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں، اور کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، چاہے وہ کسی مسلمان کی بیٹی ہو، چاہے کسی عیسائی کی، ہندو کی، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی، کیونکہ بیٹیاں تو سب کی ساجی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔